السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم اجعل عملی كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو اور اللہ کا شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز ناظرین، ہم آپ کے سامنے چند ایسے اسباب کا ذکر کریں گے جو ہمارے اور آپ میں کہ آپ کے رزق میں برکت کا باعث بنیں گے، یعنی چند ایسے اعمال جس کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی روزی میں برکت لا سکتے ہیں۔ اگر ان اعمال کو ہم اور آپ کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، بڑھوتری عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے رزق کا معنی، رزق کے تعلق سے چند بنیادی باتیں۔ رزق کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے مال ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے تجارت ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں۔ اور اس جگہ رزق کی تعریف یہ کی گئی، ہر وہ چیز جسے جاندار اپنی غذا بناتا ہے اپنی روح کو سلامت رکھنے کے لیے اور جسم کی نشو و نما کے لیے۔ معزز حاضرین ناظرین، رزق کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر 123 مرتبہ 123 مرتبہ آیا ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کو مضبوط کرتا ہے، جیسے کھانا پینا، رہنا، لباس، سواری وغیرہ۔ دوسری رزق کی قسم وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے دین کو مضبوط کرتا ہے، جیسے علم ہے، ایمان ہے وغیرہ۔ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کہا کہ زمین میں جو بھی جاندار رینگتے ہیں تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مستقر کو اور ان کے واپس لوٹنے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کتاب مبین میں موجود ہیں۔ مستقر اور مستودع کے تعلق سے کئی ایک اقوال بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک قول امام ابن کثیر اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مستقر سے مراد یہاں مادر رحم ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ جہاں انسان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ رزق پیدائش سے لے کر انسان انسان کا جو ہے دنیا چھوڑ کر جانے تک رزق کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق اور تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آسمانوں میں ہیں۔ اور اسی طرح ہر انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی کسی کے دوسرے کا رزق جو ہے استعمال نہیں کرتا۔ ہر انسان اپنا رزق لے کر آتا ہے، جیسا کہ مشہور و معروف صحیح بخاری کی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے 40 دن تک جو ہے خون ہوتا ہے، خون کا لوتڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ بنتا ہے۔ جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو فرشتہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے پروردگار یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کتنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کیا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے مادر رحم میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر انسان اپنا رزق جو ہے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اسی طرح سامعین اکرام، انسان کا رزق جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک اسے موت نہیں آتی، یعنی جب تک اس کا رزق دنیا میں ہے تب تک اس کی جو ہے جسم میں زندگی ہے۔
لیکن جیسے اس کا رزق ختم ہو جائے تو اسے موت آ کر دبوچ لیتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ لوگوں کی عمریں کیا ہیں اور کچھ ایام کے بارے میں اور انسانوں کے رزق کے بارے میں جو تقسیم شدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا لن یعجل شیئا، فرمایا کہ اس کے وقت آنے سے پہلے کوئی چیز جو ہے واقع نہیں ہوگی، یعنی ہر چیز اس کے وقت پر واقع ہوگی، اور اس کے وقت آنے کے بعد کوئی چیز تاخیر بھی نہیں کی جائے گی، یعنی ہر چیز برابر اس کے وقت پر ہوگی۔ جیسے اس کا رزق ختم ہو گیا اس کی عمر ختم ہو گئی، اور اگر اس کا رزق باقی رہا تو اس کی عمر جو ہے باقی رہی۔ اور اسی طرح سامعین اکرام، اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کو طلب کرنے میں کوشش کرو، اچھی طرح سے رزق طلب کرو۔ آگے فرمایا لن تموت حتی تستوفی رزقہا، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنے پورے دانے پانی کو دنیا میں ختم نہ کر لے۔ اور اسی طرح سامعین اکرام، یہ حدیث امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں نقل کی ہے، اور انسان کا اگر آخری لقمہ بھی بچا ہے اسے کھائے بغیر وہ دنیا سے نہیں جا سکتا، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لا تستبطئوا الرزق، رزق کو حاصل کرنے میں سستی نہ کرو، کوشش کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لَيَمُوتُ، کہا کہ بے شک بندہ اس وقت تک نہیں وفات پاتا حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقٍ، فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کا جو آخری رزق ہے جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ آگے فرمایا کہ رزق حاصل کرنے میں کوشش کرو، اچھی طرح سے رزق حاصل کرو، جو حلال ہے اسے لے لو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ اور اس طرح سامعین اکرام، اللہ کے نبی نے اور جگہ فرمایا، کہا کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگے جیسا کہ موت سے ڈر کر بھاگتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا رزق اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جیسے کہ اس کی موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یعنی اس کا رزق برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، جب تک اس کے رزق ختم نہ ہو تب تک اسے موت نہیں آتی۔ اور اسی طرح اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انسان کے پیچھے جیسے موت لگی ہوتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر انسان کے پیچھے اس کا رزق لگا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو جب تک انسان کا رزق باقی ہے، جب تک دنیا میں انسان کا دانہ پانی باقی ہے، اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی۔ اور اسی طرح رزق یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہم گناہوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعاصی اللہ، کہا کہ اگر تمہیں رزق ملنے میں تاخیر ہو جائے، رزق تمہیں نہ ملے، تو تمہیں اسے رزق کو جو ہے اللہ کی معاصی کے ذریعے سے، گناہوں کے کاموں کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے تم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، فرمایا کہ اللہ کے پاس جو چیز ہے اسے صرف تم اللہ کی اطاعت کر کر ہی حاصل کر سکتے ہو۔ تو گناہوں کے ذریعے سے انسان جو ہے رزق حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا کہ جو آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو نیک کام کرے، حالت ایمان میں نیک کام کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہا کہ ہم انہیں بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور جو اچھے کام انہوں نے دنیا میں کیے ہیں اس کا ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سامعین کرام، رزق کے تعلق سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کسی کو رزق جو ہے زیادہ ملتا ہے، کسی کے پاس رزق کی کمی ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے تعلق سے کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کا یہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، ہمارے اور آپ کا یہ ایمان ہونا ہے اللہ پر، جسے جتنا رزق ملا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے عدل و انصاف کے ساتھ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ان دو چیزوں پر جو ہے ہمارے اور آپ کا
ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے انسان کے رزق میں کمی کے سبب ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو رزق کم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں رزق کی زیادتی کر دیں، انہیں رزق زیادہ دے دیں تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بعض بندوں کو رزق زیادہ کر دیں تو وہ رزق کی زیادتی کے باعث زمین میں فساد پھیلائیں گے، زمین میں بگاڑ کا سبب بنیں گے۔ تو یہ زمین میں بگاڑ کا سبب نہ بنے، ہماری اچھائی کی خاطر، ان لوگوں کے لیے خیر کے مسئلے کی خاطر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں رزق کم عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ رزق کا ایک سبب، کمی کا سبب جو ہے انسانوں کے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ انسان کے لیے آزمائش کی وجہ بھی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو کم کر کر جو ہے ان کے نیکیاں اور درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح رزق کا مفہوم کیا ہے؟ کیا رزق سے مطلب مال ہے یا رزق کا مفہوم کچھ اور ہے؟ فرماتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف مال نہیں، رزق کا مطلب صرف مال نہیں، رزق کا مطلب مال ہے، رزق کا مطلب نیک اولاد بھی ہے، رزق کا مطلب نیک بیویاں بھی ہیں، رزق کا مطلب اچھے ماں باپ بھی ہیں، رزق کا مطلب جو ہے اچھے پڑوسی بھی ہیں، رزق کا مطلب جو ہے اچھے ساتھی بھی ہیں۔ تو رزق کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال کی زیادتی ہو، بلکہ رزق کا مطلب ہر وہ اچھائی جو اللہ آپ کو دے وہ رزق ہے۔ جیسے کہ نیک اولاد اللہ نے آپ کو عطا کر دیا تو یہ رزق ہے، نیک بیوی اللہ نے آپ کو عطا کر دیا تو یہ رزق ہے، اچھے ماں باپ آپ کو اللہ نے عطا کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو رزق کا مطلب صرف مال نہیں ہے، رزق کا مطلب جو ہے اچھائیاں ہیں۔ تو یہ چند رزق کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم جو ہے رزق کے تعلق سے وہ ان اسباب کو بیان کریں گے جس ہمارے اور آپ کی رزق میں برکت کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔